نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں فہد مصطفیٰ اور میں ہوں تحسین ماوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا دائرہ کار محض جن و انس تک محدود نہ تھا، بلکہ جملہ مخلوقات، حیوانات ہو یا نباتات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کے دائرے میں سمٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کا دم فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیٹھنے والے ہی نہ بھرتے تھے، بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شدائی نظر آتا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ بے زبان جانور ہوں یا پرندے، درخت ہوں یا درخت کے سوکھے تنے، پہاڑ ہوں یا کنکریاں، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر وجد میں جھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں تشریف فرما ہیں، جدھر انگلی اٹھاتے چاند اس ادا پر فدا ہو کر اسی سمت جھک جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور چاند جھک جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ سے حیوانات و نباتات کے کچھ واقعات شیئر کریں گے جن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے۔ جی تحسین، آپ ہمیں ذرا وہ والا واقعہ تو سنائیں جس میں وہ چاند کا جو واقعہ تھا ایک، وہ ذرا آپ ہمیں سنائیں۔ جی فہد، حضرت ابن عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کی دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور انگلی مبارک کا جس طرف اشارہ ہوتا اسی طرف چاند جھک جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاند کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ جی فہد، آپ درخت کے تنے کا واقعہ آپ ہمیں سنائیں۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ ایک رونے کی آواز بلند ہوئی، اور جب وہ آواز سنی تو دیکھا کہ وہ آواز درخت کے تنے سے آ رہی ہے۔ وہ تنا ایسے رو رہا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے سے بچھڑ کر بلکتی ہے، اور جیسے بچہ اپنی ماں سے دور ہو کر روتا ہے۔ لگتا تھا کہ شدت غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور تنے پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ تنے نے رونا بند کر دیا، لیکن چھوٹے بچے کی طرح ہچکی لینے لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، اگر تم مجھے پسند کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں جنت الفردوس میں اس مقام پر جگہ دے جہاں میں ہوں اور تم وہاں ابد تک رہو۔ تنے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ جی تحسین، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا سایہ رہتا تھا، وہ کیوں رہتا تھا؟ جی فہد، ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس احترام سے حاضر ہوتا تھا،
اور چاند بھی دیگر مخلوقات کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جھولے سے نکل کر بچپن کی حدود میں قدم رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور عادت و اعتبار پر لوگ قربان ہو جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تپتی دھوپ میں لے کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، بےتاب ہو کر گھر سے باہر نکلیں تو دھوپ کی تپتی ہوئی تمازت کو دیکھا، اور جب اپنی بڑی بیٹی شیمہ کو دیکھا تو جلال میں آ گئیں۔ شیمہ نے جواب دیا، اماں جان، میرا بھائی دھوپ سے محفوظ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے تو بادل کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جایا کرتے تھے تو بادل کا سایہ بھی ٹھہر جایا کرتا تھا۔ جی فہد، آپ ہمیں ہرن والا واقعہ سنائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں سے گزر رہے تھے تو انہیں کسی نے آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سامنے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب غور سے دیکھا تو ایک ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکار رہی تھی، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے قریب آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب گئے تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہاڑ میں میرے 2 نومولود بچے ہیں، آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس ہرنی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ مجھے سخت عذاب دے۔ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس باندھ دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ عرابی آ گیا جس نے اس ہرنی کو باندھ دیا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ اس نے ہرنی کو فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی توسیع، اب آپ ہمیں کون سا واقعہ سنائیں گی؟ جی فہد، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو بھی آپ نے واقعہ سنایا وہ بہت ایمان افروز ہے۔ اب میں آپ کو ایک راہب کا واقعہ سناتی ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف روانہ تھے۔ بصرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان کے ساتھ قیام فرمایا تو ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا کہ تم گھاٹی کی اس جانب تھے، میں نے دیکھا کوئی ایسی چیز نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں جھک نہ گئی ہو۔ فہد اور ناظرین، میں آپ لوگوں کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب احد کے پہاڑ پر موجود تھے۔ احد کے پہاڑ کو وجد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جی ناظرین، تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و احترام میں اپنا سر جھکائے کھڑی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بھی عمل کریں۔ شکریہ والسلام۔